العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رکوع نمبر 12، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو سب نے ہجرت کری، تو اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کری۔ تو اس رکوع میں بھی اللہ رب العزت نے منافقین کی اس کمزوری کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ ہر مسلمان اپنے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ آ جائے تاکہ مدینہ میں افرادی قوت مضبوط ہو جائے، جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے اتنی زیادہ جلدی حکومت قائم ہوگی مدینہ کے اندر۔ لیکن منافقین کے لیے اپنے گھر، جائیداد، کاروبار، بیوی بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا، وہ نہیں چھوڑ کر آنا چاہتے تھے۔ تو کافروں کی طرح منافقین کو بھی اب قتل کیا جائے گا، اب یہ حکم آ گیا تھا مدینہ کے اندر۔ ہاں الا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ جہاں دیکھیں گے وہاں ان کو قتل کرنا ہے، کافرین کو اور منافقین کو۔ رکوع نمبر 13، کہ جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اس کا کفارہ پھر ادا کرنا پڑے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو شخص بھی کسی دوسرے بھائی کو اپنے قتل کرے گا جان بوجھ کر، ایک تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی لعنت اس پر ہوگی اور اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جرم ہمارے یہاں بہت عام ہو چکا ہے اب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے موت الفجا سے۔ یہ سب موت الفجا کی قسمیں ہیں کہ اچانک آنے والی موت۔ ابھی ہم باہر نکلتے ہیں اپنے معاشرے میں، دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہمارے اس میں سننے میں آتی ہے، کبھی نیوز کے اندر، کبھی اخباروں میں، کبھی سوشل میڈیا کے اندر، کہ ڈکیت آئے، موبائل لیا، گولی مار کے چلے گئے، کسی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کسی نے باپ کو قتل کر دیا جائیداد کے چکر میں۔ تو یہ سب اب چیزیں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 14، کہ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت کیا ہوگی؟ حسرت ناک موت ہوگی بڑی ان کی، جب فرشتے ہوں گے ان کو ماریں گے۔ منافقین کی حسرت ناک موت کا یہاں پہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے محروم رہے، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ کہتے ہیں ہم تو بڑے مغلوب تھے، بڑے تنگ رستے تھے ہمارے لیے، ہم ہجرت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ تو کہیں گے فرشتے کہ اللہ رب العزت کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم نے ہجرت کری؟ تو یہ چیز بھی منافقین کے لیے ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اللہ رب العزت لگاتار منافقین کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ جب سے سورہ نساء شروع ہوئی ہے یہودیوں کا اور اس کے بعد منافقین کا، تو یہ منافق اور یہ منافقین کتنی بڑی یہ بیماری ہے منافق، آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک یہ جو منافقین ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ جہنم کے بہت سے طبقے نا، سب سے جو اوپر کا طبقہ ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ابو طالب، ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کے لیے بھی اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش قبول ہوئی تھی، لیکن صرف اتنی سی ہوئی ہے کہ ان کا عذاب اس لیے ہلکا کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کا ساتھ دیا تھا، آپ کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہیں کرا تھا، آپ کے ساتھ صلہ رحمی کری تھی۔ تو ان کو عذاب اس طریقے سے دیا جائے گا، جوتیاں ہوں گی وہ پہنا دی جائیں گی، آنکھ کی جوتیاں ہوں گی، اس سے ہوگا کیا کہ دماغ کھولے گا انسان کا۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا۔ پھر سب سے جو دردناک عذاب ہوگا العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم سے۔ اب آ جائیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خوشخبری دی ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے تھے اور آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اب رکوع نمبر 15، اب یہ جو رکوع ہے نا اس پارے کا سب سے اہم موضوع ہے کہ انتہائی خوف کے وقت بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے ہم نے، چاہے جنگ کا موقع ہو، بیماری کا موقع ہو، کوئی سا بھی موقع آ جائے نماز نہیں چھوڑنی ہے کبھی بھی۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ صلاۃ الخوف پڑھنی جنگ کے موقع پر۔ کیسے؟
ایک جماعت کفار کا مقابلہ کرتی رہے گی، ایک جماعت نماز پڑھے گی، پھر وہی جماعت کفار کا مقابلہ کرے گی، دوسری جماعت نماز پڑھے گی، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، اور جماعت کے ساتھ بالکل۔ اللہ ہم سب کو با جماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا، پھر وہ اس مومن اور مسلمان کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے۔ سعودی علماء جو ان کا تو فتویٰ اتنا یہ ہے، اتنا سخت فتویٰ دیا ان لوگوں نے کہ اس شخص کو، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اس کو جلا دیا جائے یا پھینک دیا جائے، کچھ بھی کرے، لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا ہے۔ حضرت عمر کے فتاوے آتے ہیں اس کے بارے میں، بڑے سخت فتاوے ہیں اس کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تترکن صلاۃ المکتوبہ وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ میرے صحابی اس بات کو تم یاد رکھنا، اس بات کو ذہن نشین کر لو، پلے سے باندھ لو اپنے، کہ کبھی بھی فرض نماز نہیں چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں پہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت بیان کری گئی اس رکوع کے اندر۔ رکوع نمبر 16 کے اندر اب آ جائیں، عدل کرو خواہ وہ دشمن ہی ہو، کیونکہ شریعت تو کس لیے آئی ہے؟ عدل و انصاف کے لیے آئی ہے نا۔ اسی شریعت کو دیکھتے ہوئے بہت سے یہودی اور نصرانی ایمان لے کر آ رہے ہیں ابھی بھی، اور لے کر آتے رہیں گے تا قیامت۔ قرآن پڑھا دیکھا، اس کے اندر تو صرف اور صرف عدل و انصاف کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر جگہ یہاں پہ اللہ رب العزت انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، حتیٰ کہ یہاں پہ اگر کافر کا بھی حق ہے نا اور مسلمان زیادتی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، کافر کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ تبھی تو حضرت عمر کے دور میں اتنا پرامن دور گزرا ہے وہ، کہ ہر کہیں عدل و انصاف تھا، اور خلیفہ کا بھی ہے، لیکن ان کے دور کی بات اس لیے آتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، اتنی سخت شریعت پہ پابندی ہوتی تھی۔ رکوع نمبر 17 پر آ جائیں، اجماع۔ اجماع امت کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اجماع کی تعریف سن لیں گے، کسی بھی دور میں فقہا کی اکثریت کا کسی رائے پر متفق ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ تمام کے تمام امت فقہا متفق ہو گئے کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے۔ جیسے قادیانیوں کا مسئلہ آیا تھا، تمام مکاتب فکر جو ہیں ایک ہو گئے تھے نا، تو کیا بھائی فتویٰ لگ گیا کافر قادیانی کون ہے؟ کافر ہے، تو یہ اجماع کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اجماع کے اوپر جمع رہنا چاہیے، اور فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے بالکل بھی۔ تو اس چیز سے فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا نظم و ضبط جو ہے نا آپس میں بندھا رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ کے ان کو توڑ نہیں سکتا، نہ دوسرا آ کے۔ آج ہم سب کی جو ناکامی کا مسئلہ ہے، ہم جو پستی کے اندر ہیں، سب سے بڑی جو بات ہے یہی ہے، ہم سب تتر بتر ہوئے ہیں، ہر کوئی۔ میں اپنی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنی جماعت کو اوپر لانا چاہتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میری جماعت کا جھنڈا سب سے اوپر ہو، تو میں کیوں پیچھے رہوں؟ اگر کوئی یہاں بات بھی کرتا ہے قرآن و سنت کی، لیکن ہم پھر وہی آ جاتے ہیں، بھائی آپ اس جماعت میں آؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی اگر قرآن و سنت کی بات کرے، ہمیں اسے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو جو ترازو جو دے دیے گئے ہیں ہمیں دو ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ترازو، اس میں ہمیں ناپ تول کے چلنا ہے بس۔ اگر اس ترازو پہ بات ادھر رہی ہے، اس کے قابل ہے، تو ہم اس کو دل سے اپنائیں گے، اگر نہیں ہے تو ہم ان کو صحیح بات سامنے رکھیں گے۔ تو آج ہم سب مسلمانوں کی سب سے بڑی پستی کی اور زوال کی وجہ یہی ہے، ہم سب الگ الگ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے سب ایک ہوں گے دوبارہ، چاہے وہ لڑ مڑ کر ہوں یا پھر ویسے ہی ہو جائیں۔ تو میرا یہ کام ہونا چاہیے کہ میں صرف اور صرف اس چیز کی دعوت دوں جس کی دعوت صحابہ اکرام نے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا۔ رکوع نمبر 19 پر اب آ جائیں کہ خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے یہاں پہ، کیونکہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ بنے رہیں، بٹے رہیں دونوں، کہ میاں بیوی الگ نہ ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک
سب سے جو غضب والی چیز ہے، حلال چیز ہے لیکن غضب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ بڑا غصہ آتا ہے، وہ کیا ہے؟ طلاق سے۔ اللہ نہیں پسند کرتا طلاق کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس رکوع میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں میاں بیوی کے، وہ ہمیشہ بندے رہیں، گھر بسا رہے بس آپس میں، کیونکہ اس سے معاشرہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے معاشرہ چلتا ہے۔ ابھی آپ اور کہیں چلے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ کس طریقے سے بے رحمی کا شکار ہوا ہے۔ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہے، اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ ہے، مطلب جو معاشرے کی جو بنیاد ہے وہی بگڑی ہوئی ہے، پھر اولادیں بھی ایسی پیدا ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ صحیح رہے، تو انشاءاللہ پھر معاشرہ بھی صحیح رہے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو بڑے احسن طریقے سے علیحدہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ ہے کہ اتنے طریقے بتا دیے اللہ رب العزت نے، پھر سب سے آخر میں آ کے طلاق پہ نوبت آتی ہے۔ لیکن ہم اب دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر سب سے پہلے بات کیا ہوتی ہے؟ طلاق طلاق طلاق۔ اب ان کو یہ بھی سمجھایا بھائی طلاق دینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، یہ بحث لمبی اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے، تو اس طریقے کے تحت طلاق دینی چاہیے۔ رکوع نمبر 20 پر آ جائیں، جو اس کا آخری رکوع ہے اس پارے کا، ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرنا۔ حدیث سناتا چلوں سب سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ فہو اضعف الایمان۔ کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں سے اگر کوئی بھی شخص کوئی برائی دیکھے کسی کو کرتے ہوئے، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر اس چیز کی وہ ہمت نہیں رکھتا، اس کو چاہیے پھر اپنی زبان سے روکے۔ اگر اس چیز کی ہمت بھی نہیں ہے تو کم سے کم اس برائی کو دل کے اندر برا جانے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی ایکس وائی زی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں یار اس کا کام ہے کر رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو بڑے احسن طریقے سے سمجھانا ہے کہ بھائی آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، اگر آپ اس سے رک جائیں گے تو آپ کے لیے اچھی بات ہے، آپ کا یہ کام ہو گیا، آپ نے حجت قائم کر دی، بس اب آپ نے علامہ نہیں بننا ہے کہ اس کو روک کے ہی رہنا ہے، آپ نے اپنا کام کر دینا ہے، بس جو آپ کو علم تھا آپ نے اپنے علم کے مطابق بات پہنچا دی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ حکم، یہ بات سامنے آئی ہے منافقین کی کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک، ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی نہیں ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کو عزت مل رہی ہے مسلمانوں کو، وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں بھائی مسلمان یہاں پہ نیچے ہو رہے ہیں، ان کو شکست مل رہی ہے، کسی جنگ میں شکست ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کفار کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر فرما دیا، یہ جو لوگ ہیں نا لا الہ ہاؤنا ولا الہ ہاؤنا، کہ نہ ادھر کے رہتے ہیں پھر نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ جو ابھی میں نے آیت نہ پڑھی نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کا کوئی ان کی سوچ ان کو مل کے ہی نہیں دیتی، ان کا جو مشن ہے اس میں یہ سیدھے نہیں ہوتے بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک مشن ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ کرنا۔ اب اس کے اندر تکالیف بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے، تو اس پہ انسان کو پھر صبر کرنا ہے۔ تو یہ کفار ایسا نہیں کرتے نا منافقین۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ یہ تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نفاق سے دور کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔